السلام علیکم ناظرین، پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں بیحان بے اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ساروجہ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں بابا نے شہزادے علاؤالدین اور عثمان صاحب کو بچایا۔ یہ سن کر ہزار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، ماشاءاللہ میرے شوہر، قلعہ تو عثمان صاحب آپ کو ہی دیں گے۔ تو بیحان کہتا ہے، اگر کرا دین ہمارا ہو گیا تو میں صدران کے درمیان اعلی درجے کا ہوں گا، وہ میری بات مانیں گے۔ اب جب کہ میں نے قلعہ کما لیا ہے تو عثمان صاحب وہ مجھے ہی دیں گے۔ ہزال اس کے منہ میں اخروٹ ڈالتے ہوئے کہتی ہے، وہ دیں گے، جبکہ آپ موجود ہیں تو وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ بیحان سروجہ سے کہتا ہے، قلعہ تو عثمان صاحب مجھے دیں گے، لیکن سروجہ تم فاطمہ خاتون کو اپنا تحفہ دو۔ سروجہ کہتا ہے، میں دوں گا بابا، میں دوں گا، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتی تو؟ ہزال کہتی ہے، حضور اس کی بات تو سنیں، بیٹا سروجہ تم ایک خوبصورت اور بہادر آدمی ہو، یقیناً وہ قبول کرے گی۔ بیحان سروجہ کو خوشبو لگاتے ہوئے کہتا ہے، فاطمہ خاتون کو اپنا تحفہ دو، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ تو سروجہ کہتا ہے، بابا انشاءاللہ ہم قلعہ اور فاطمہ خاتون دونوں کو لے لیں گے۔ ہزار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، انشاءاللہ۔ وہ دونوں سروجہ کو اس قدر جوش دلاتے ہیں کہ وہ اسی وقت تحفہ دینے چلا جاتا ہے۔ ادھر البئی اپنی بیٹی کی بات سنوار رہا ہوتا ہے اور اس کی بیٹی فاطمہ اس سے کہتی ہے، مجھے ڈر تھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، ماں کی طرح آپ بھی مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو البئی اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ڈرو مت۔ کیا تم میرے لیے دعا کرتی ہو؟ تو فاطمہ کہتی ہے، ہاں میں ضرور کرتی ہوں بابا، ہم عثمان صاحب سے کب بات کریں گے؟ البئی اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک راز ہے، کیا تم بھول گئی؟ تم نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا، تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی، یہ ہمارے درمیان رہے گا، وعدہ؟ تو فاطمہ کہتی ہے، وعدہ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ خواتین کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ اسی لمحے سروجہ بھاگتا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، فاطمہ خاتون کیا آپ مصروف ہیں؟ فاطمہ کے مصروف نہ ہونے پر ہار دکھاتے ہوئے کہتا ہے، یہ آپ کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ میرا حصہ ہے قلعے کے خزانے سے۔ یہ کہہ کر وہ ہار دینے کے بجائے فاطمہ کو پہنانے لگتا ہے تو فاطمہ پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سروجہ کہتا ہے، معافی چاہتا ہوں فاطمہ خاتون، لیکن یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جواب میں فاطمہ کہتی ہے، شکریہ، لیکن مجھے اس تحفے کے پیچھے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یوسف وہاں پہنچتے ہوئے کہتا ہے، فاطمہ خاتون آپ پھر سے اچھی میزبان رہی ہیں، یہ شکریہ کے اظہار پر آپ کو یہ دینا چاہتا ہے۔ سروجہ بھی اس پہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، اسی لیے تم بھی یہاں ہو۔ یوسف سروجہ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے فاطمہ سے کہتا ہے، میں نے کمان پر آپ کی مہارت کے بارے میں سنا ہے فاطمہ خاتون، شاید یہ آپ کے قابل نہ ہو، لیکن جب میں نے اسے خزانے میں دیکھا تو میں نے سوچا اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوگی تو ضائع ہو جائے گی، اگر آپ اسے قبول کرتی ہیں تو مجھے واقعی خوشی ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کو دھکیل کر پہلا تحفہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ دونوں سے تحفہ لیتے ہوئے کہتی ہے، آپ نے کمان پر میری مہارت کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن عثمان صاحب کی بیٹی ہر کسی سے تحائف نہیں لیتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تحائف واپس دے دیتی ہے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پاس بیٹھی الجن بھی یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ بورسا میں لوکاس کمانڈر سے کہتا ہے، مسلمانوں کے مقدس امانتیں یہ ہمیں بے پناہ طاقت دیں گی، ہمیں اسے اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ تو ایک کمانڈر کہتا ہے، طاقت ایک عظیم تحفہ ہے کماندار، آپ یہ کس کو دیں گے؟ جواباً لوکاس کہتا ہے، ایک بار جب عثمان اور کرا سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، وہ میرے راستے سے مٹا دیے جائیں گے۔ دوسرا کمانڈر کہتا ہے، چونکہ کراسے صاحب کا سمندروں پہ راج ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، دوسری طرف اس کی قوم روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ جنگ کے وقت عثمان کتنا باصلاحیت ہے۔ ہولوفیرا کے آنے پر لوکاس کمانڈر کو بھیج دیتا ہے اور ہولوفیرا سے کہتا ہے، پیاری ہولوفیرا کیا تم دیکھ رہی ہو امن کے لیے میں کتنی کوششیں کر رہا ہوں، مگر کرادین قلعہ لینے کے بعد عثمان جشن منانے کے لیے دعوت کا انعقاد کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس دعوت میں شریک ہو۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، بدقسمتی سے میں آپ کی درخواست پوری نہیں کر سکوں گی۔ لوکاس اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، ہولوفیرا یہ مت بولو کہ میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے اس طرح کیوں گیا، تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ تم عثمان کو میری نیک خواہش کے بارے میں بتاؤ اور اسے یقین دلاؤ، اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ میں اسے دعوت دے رہا ہوں۔ ہولوفیرا رضامند ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد لوکاس سسلیا سے کہتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ ترکوں کا جشن کب ہے؟ اس دعوت میں ایسا کچھ ہو کہ ان کی خوشی موت سے داغدار ہو جائے۔ سسلیا پوچھتی ہے، یہ کیسے ہوگا جناب؟ تو لوکاس اسے زہر کی بوتل دکھاتے ہوئے کہتا ہے، ایک چنگاری جو تمہارے ہاتھوں سے رکھی جائے گی جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی، تب عثمان کی دعوت کا رخ موڑ لے گی، تم اس کے سب سے خوشی کے لمحے کو غم میں تبدیل کرنے جا رہی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سسلیا وہ زہر لے لیتی ہے اور ہولوفیرا کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون عثمان صاحب کو چوکا پہنا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، بیحان صاحب، بیگم خاتون اور آپ کے تمام بچے قلعہ چاہتے ہیں، آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تم مجھے بتاؤ بالا، تمہارے خیال میں کون اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں، میں نے جو سنا ہے اس کے مطابق بیحان صاحب لالچی ظاہر ہوتے ہیں اور بیگم خاتون بھی کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تو وہ سب اپنے مفادات کے لیے یہاں موجود ہیں، ایسی صورت میں ہمیں قلعہ سب سے کمزور کو دینا چاہیے۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں، بیگم خاتون کو؟ نہیں عثمان، ایسا نہیں ہوگا۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں، وہ عورت مجھے کبھی پسند نہیں رہی، قلعہ اس کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، میں صرف
اتنا کہوں گی کہ محتاط رہنا، لیکن اگر آپ اسے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو میری طرف سے پریشانی ہوگی عثمان۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ بات ہے تو بالا میں تمہارے لیے نقصان اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ باہر جیرکتائی یوسف اور سروجا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے دو بہادر سپاہی، دونوں مضبوط اور بہادر، وہ یہاں آپ کے سامنے ہیں، وہ یہاں آپ کے سامنے ہیں، اب یہ تیر چلائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہے۔ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے فاطمہ بھی وہی موجود ہوتی ہے۔ یوسف پہلا تیر چلاتا ہے اور سروجا پیالہ پھینکتا ہے، مگر یوسف 3 تیروں میں سے ایک بھی تیر پیالے کو نہیں مار پاتا۔ یوسف کی ناکامی پر سروجا بہت خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد یہی ہزیمت اسے بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ مقابلے میں وہ دونوں بری طرح ناکام ہوتے ہیں اور فاطمہ کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ آخری بار جیرکتائی پیالہ پھینکتا ہے تو فاطمہ تیر مارتی ہے، پہلا تیر ہی پیالے کو لگنے کے بعد پیالہ ستون کے ساتھ جا ٹکراتا ہے۔ اگلے ہی پل فاطمہ 2 مزید تیر مار کر پیالے کو وہیں پہ روک دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ بہت تعریف کرتے ہیں۔ فاطمہ کی مہارت پر یوسف اور سروجا حق کے بکے رہ جاتے ہیں اور جیرکتائی کہتا ہے یہ ایک ہنرمند تیر انداز ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی فاطمہ کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ یوسف اور سروجا غصے میں ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں اندر دسترخوان پہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں اور بیحان بھی کہتا ہے ماشاءاللہ جو لوگ عثمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ سونے اور کھانے سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں برہان وہاں پہ آتے ہوئے کہتا ہے دستور عثمان بے، اور اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور سب کے سب دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں صدران، باجیان اور بھائیوں، شہادت ایک مقام ہے اور غازی بننا ایک نشان ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں فتح کا جو فریضہ سونپا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ہمارا فریضہ دوسرے قلعوں کی طرح کرادین قلعے کو دیکھنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اپنی ریاست بنائی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے عظیم سردران میں سے ایک کی ضرورت ہے جو کرادین قلعے کا حاکم بن سکے۔ اب اس مقدس فریضے پر جس کو تعینات کیا جائے گا وہ بیگم خاتون ہے۔ یہ سن کر بیگم خاتون بہت خوش ہوتی ہے، بیحان اور ہزار کا چہرہ لٹک جاتا ہے اور بیگم کہتی ہے اللہ پاک ہماری ریاست کے سردار کو سلامت رکھے۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں کل آپ اور آپ کے سپاہی کرادین کے لے جائیں گے، آپ اس کی نگران ہوں گی، اب بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں۔ کھانے کے دوران ہی ہولوفیرا خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ ہولوفیرا کو دیکھ کر اورحان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ہولوفیرا۔ سب لوگ چونک جاتے ہیں اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں بیٹا خیریت ہے؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں یہاں کماندار لوکاس کے ایلچی کے طور پر آئی ہوں عثمان صاحب۔ سسلیہ بھی ہولوفیرا کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ہولوفیرا مزید کہتی ہے کمانڈر لوکاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا، اگر مجھے مناسب لگا تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ عثمان صاحب کے کہنے پر وہ دونوں بھی ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جاتی ہیں اور اورحان خوش ہوتے ہوئے ہولوفیرا کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ باہر بے ہوش بائسنگر گھوڑے پہ پڑا ہوا قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی سپاہی بھاگ کے گھوڑا پکڑ لیتے ہیں اور آئیکود بائسنگر کو اٹھا کر خیمے کی جانب چل پڑتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔